اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور پھر اسی صورت میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ فرشتوں نے ان کی ایسی حالت میں روح نکالی تھی کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ انسانیت کے نام اپنے آخری پیغام قرآن مجید میں خود انسان کو دعوت فکر دیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اس زمین پر گھومو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ نافرمان تھے، جو لوگ اللہ کی مقرر کردہ حدود کو پار کرتے تھے، ان کا کیا عبرتناک انجام ہم نے کیا۔ ہم سب کی آج اس مختصر سی ویڈیو میں ہم نے ذکر کرنا ہے 1700 سال قبل عذاب الہی کا شکار ہونے والا ایک ایسا شہر کہ جب ماہرین اس میں داخل ہوئے تو ایسا کیا دیکھا کہ ان کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ شہر کہاں آباد تھا اور اسے کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کر دیا، تفصیلاً آپ کو بتائیں۔ متعلق ایسے انکشافات کیے ہیں کہ ہر دیکھنے اور سننے والا خدا کے قہر سے ڈرے گا۔ یہ شہر اٹلی کے مغربی ساحل پر موجود تھا اور ماہرین کا ماننا ہے کہ قدیم روم میں عیش و عشرت اور بدکاریوں کا گڑھ تھا۔ دور دراز سے لوگ اس شہر میں عیاشی اور بدکاریاں کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ماہرین کے مطابق 1700 سال قبل اس علاقے میں موجود آتش فشاں پھٹا اور زمین 400 میٹر اندر گھس گئی، جس سے سمندر کا پانی آگے بڑھا اور اس پورے شہر میں دھسنے والے علاقے کو اپنے اندر غرق کر دیا۔ غوطہ خوروں کی ایک ٹیم خلیج آف نیپلز میں سمندر کی تہہ میں موجود اس شہر تک گئی اور وہاں سے کچھ تصاویر اور ویڈیوز بنا کر لائی ہے۔ ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہر میں لگے متعدد مجسمے آج بھی صحیح سلامت موجود ہیں، جن میں ایک برہنہ خاتون کا مجسمہ بھی شامل ہے۔ تصاویر بنانے والی ٹیم کے رکن کا کہنا تھا کہ اس شہر کی سڑکیں، دیواریں اور عالیشان عمارتوں کے فرش اور دیگر چیزیں آج بھی حیران کن طور پر بہترین حالت میں موجود ہیں، لیکن لوگ ہیں کہ ان کا کوئی سراغ نہیں ہے کہ ان کی آخر ڈیڈ باڈیز بھی کہاں گئی۔ لیکن کوئی بھی صاحب ایمان یہ جانتا ہے کہ یہی وہ انجام ہے کہ جس کی جانب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے۔ انسانوں کو سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ دنیا بھر میں جا کر دیکھو کہ جس نے ہماری نافرمانی کی، جس نے اللہ کے وجود کو جھٹلایا، انہیں کس دردناک انجام سے دوچار کر دیا گیا۔ دوستو، قدیم روم اٹلی میں بیائی کی طرح ایک اور شہر تھا کہ جو گناہوں کا گڑھ تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ 18ویں صدی عیسوی کا قصہ ہے کہ ایک کسان اٹلی کے ایک بنجر ویران علاقے میں رہا کرتا تھا جہاں پانی ایک بڑی نعمت کا درجہ تھا۔ ایک دن اس کسان نے بنجر زمین میں کنواں کھودنے کی ٹھانی۔ کسان کی طویل مشقت کے بعد کھودے گئے اس کنویں سے پانی تو نہ نکلا، لیکن کچھ ایسا برآمد ہوا کہ جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی، اور وہ تھا ایک گمشدہ شہر، اپنے دور کی شاندار بستیوں میں سے ایک۔ اس شہر کی تلاش ماہرین کو 2000 سالوں سے تھی۔ یہ شہر جس قدر حیرت انگیز ہے، اسی طرح اس کی کہانی بھی نہایت حیرت ناک ہے، اور یہ شہر تھا پومپائی۔ پومپائی ایک قدیم رومی شہر تھا جو موجودہ ملک اٹلی کے علاقے نیپولی کے قریب واقع ہے۔ یہ شہر 7ویں صدی قبل مسیح کے دوران آباد ہوا۔ مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے زیر نگی رہنے کے بعد رومن امپائر کے تسلط میں آیا۔ پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی منازل طے کی کہ یہ اس وقت کی دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ یہ رومن امپائر کے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک تھا، لیکن دولت کی فراوانی کے بعد رفتہ رفتہ اس شہر کی پہچان تبدیل ہونے لگی، بے حیائی کے مراکز بننے لگے۔ چند دہائیوں کے بعد یہ بے حیائی اس شہر کا عام مزاج بن کر رہ گئی۔ اب اس شہر کی پہچان زرعی، تجارتی یا صنعتی شہر کی نہ رہی، بلکہ اب یہ ایک بڑے فری سوسائٹی کا شہر بن گیا۔ کسی پابندی، کسی روک ٹوک، ہر قسم کے قانونی اور سماجی بندھنوں سے آزاد کھلے عام جنسی تعلقات اس شہر کی خاص پہچان بن گئے۔ یہاں کاروبار تھا جسموں کا اور لذتوں کا۔ پومپائی جنسی سرگرمیوں اور غیر اخلاقی حرکتوں میں کہیں آگے نکل چکا تھا۔ یہاں عورتیں عورتوں سے، مرد مردوں سے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی جنسی تعلقات بنانا بھی عام ہو گیا تھا۔ جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا اہم ستون بن چکا تھا۔ اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بےہودہ اور فحش تھیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے تھے۔ پومپائی کی دیواروں پر لکھی غیر اخلاقی اور غیر فطری شاعری کی مثال ماضی و مستقبل کہیں نہ ملی۔ ماہرین کے مطابق یہ عبارتیں ان شاعروں کی شاعری تھی جو انہوں نے فطرت کے اصولوں کے خلاف عمل کے حق میں کی تھی۔ دیواروں پر تحریر، فکرے اور تصاویر انتہائی شرمناک اور انسانیت سوز تھے، جن سے پومپائی کے باسیوں کی اخلاقی گراوٹ اور جنسی رجحان کی منفیت کا اندازہ ہوتا تھا۔ ایک آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پر واقع ہونے کے باوجود یہ شہر ہر قسم کے خطروں سے بے نیاز اپنی رنگ رلیوں میں مصروف تھا۔ 79 صدی عیسوی میں اس قصبے کے قریب یہ آتش فشاں پہاڑ اچانک سے
پھٹ پڑا۔ یہ آتش فشاں اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان میں دور دور تک اس کی راکھ اور پتھر اڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں ٹنوں وزنی دہکتی راکھ پومپائی شہر پر آ گری۔ پومپائی شہر کے 20,000 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے۔ 3 دن تک یہ آتش فشاں آگ اور لاوا اگلتا رہا اور اس شہر کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اس دور کا انتہائی ترقی یافتہ یہ شہر 20 فٹ راکھ کے نیچے دفن ہو گیا۔ لاوے کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس شہر کی تلاش تک ناممکن ہو گئی کہ جہاں یہ شہر آباد تھا کئی صدیوں تک یہ علاقہ صرف اور صرف راکھ کا ایک ڈیر بنا رہا۔ پھر ایک دن یہ شہر حادثاتی طور پر ڈسکور ہو گیا، جس کے بارے میں ہم نے ویڈیو کی شروعات میں آپ کو بتایا کہ ایک کسان کنویں کی کھدائی کرنے لگا۔ اس کنویں سے پانی تو نہ ملا لیکن ایک گمشدہ شہر کی باقیات مل گئیں۔ کھنڈرات کی کھدائی کے ماہرین نے دیکھا کہ اس کے تھیٹر، کھیل کے میدان، مارکیٹس اور سوئمنگ پولز جوں کی توں حالت میں موجود تھے۔ یہ عذاب اس شہر کے مکینوں پر اس وقت نازل ہوا جب ان کی اکثریت گناہ آلود سرگرمیوں میں ملوث تھی۔ اس شہر کی دریافت کے بعد کھدائی کی گئی تو ماہرین آثار قدیمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ لوگ مردہ حالت میں محفوظ ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قدرت نے اخلاق باختہ حرکتیں کرنے والی قوم کو آنے والی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا ہو۔ جو شخص جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا۔ آج بھی جب پومپائی کی باقیات دریافت ہوتی ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کی لاشیں بے گور و کفن اسی حال میں ملتی ہیں جس میں وہ اپنے آخری وقت میں موجود تھے۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ، مرد عورتیں بدفعلیوں میں مصروف تھے۔ خواتین و حضرات، یہاں پر رکیے اور یاد کیجئے ان 2 آیات کو کہ جن سے ہم نے اپنی ویڈیو کا آغاز کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس زمین پر ذرا چل پھر کر دیکھو کہ ہم نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا۔ اور اسی سورۃ النحل کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ فرشتوں نے ان کی روحیں اس وقت قبض کی جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو پھلانگ کر بدعمالیوں میں مصروف تھے۔ اور اگر اس دریافت شدہ پومپائی شہر یا زیر سمندر اس شہر بیائی کی تاریخ کو دیکھا جائے اور ان کے مناظر کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل سچ تھا۔ اس شہر کے گھروں میں روزمرہ معمولات زندگی کے آثار بھی ملتے ہیں، جوں کہ توں ایسے ہی رکے ہیں جیسے کسی نے اچانک انہیں ساکت کر دیا ہو۔ اس شہر کا زیادہ تر حصہ دریافت کر لیا گیا ہے، کھدائی ابھی جاری ہے۔ پومپائی کی پختہ سڑک پر چلتے ہوئے ہر گھر میں موجود کچن، باغات اور چشموں کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس شہر میں صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی آب سے لے کر زندگی کے ہر آسائش اس دور میں بھی موجود تھی، یعنی ہر لحاظ سے یہ ایک ترقی یافتہ شہر تھا۔ لیکن لوگ آسائشیں ملنے کے بعد عیاشیوں میں پڑ گئے، اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے لگے، اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہوئی ہیں ان کو پار کرنے لگے، بدفعلیوں میں مشغول ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب پر ایسا دردناک عذاب نازل کیا کہ یہ جن جن کاموں میں مشغول تھے اسی حالت میں ان کی موت ہو گئی، اور آنے والی صدیوں کے لیے یہ عبرتناک مثال بن کر رہ گئے۔ لیکن آج کا انسان ہے کہ دنیاوی لذتوں میں اس قدر کھویا ہوا ہے کہ وہ ان عبرت کی مثالوں کو سامنے دیکھ کر بھی عبرت نہیں پکڑتا ہے۔ وہ اپنی دنیا کو سامنے رکھ کر اپنی آخرت کو پسے پشت ڈالتا ہے، آخرت کو بھلائے ڈالتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی ظالم کی رسی دراز کرتا رہتا ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ جب اچانک اللہ تعالیٰ اپنی گرفت کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ سے ہر دم یہی دعا رہنی چاہیے کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں تو ہماری زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی نقل کرتے ہی گزریں، اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔